اور ہسٹری اٹھا کر دیکھو، عیسائیوں کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں ان کی ہسٹری کو کنگال کر دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شان کے ساتھ میں فلسطین کو آزاد کیا کہ ایک آدمی کا خون بھی نہیں بہا۔ اور وہی جب کایا پلٹ ہوئی، جب خلافت عباسیہ کا زمانہ آیا، 490 ہجری کا موقع آیا، مسلمان عیاش بن گئے، مسلمانوں نے دنیا طلبی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، آخرت کی فکر سے غافل اور لاپرواہ ہو گئے۔ 490 ہجری میں پھر ایک مرتبہ عیسائیوں نے، صلیبیوں نے ہنگامہ مچایا، مسلمانوں پر حملہ کیا، بیت المقدس کو ان کے قبضے سے نکال کر اپنے قبضے میں لیا۔ تو کہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کہ ایک انسان کا خون بھی نہیں بہا، ایک انسان کو بھی نہیں مارا گیا۔ جب صلیبیوں نے، جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو ہتھیانے کی اور اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی اور مسلمانوں پر حملہ کیا، تو 490 ہجری میں 490 ہجری میں 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ 70,000 تعداد کم ہے؟ 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کا خون عیسائیوں نے بہایا، پھر فلسطین پر قبضہ عیسائیوں کا ہو گیا۔ پھر اس کے 100 سال 150 سال کے بعد 583 ہجری میں سن 1187 عیسوی میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوبارہ عیسائیوں پر حملہ کیا اور آپ نے فلسطین پر، بیت المقدس پر ناجائز قبضے کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا، مسلمانوں کی فوج اور لاؤ لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہادر، وہ دلیر، وہ شجاعت والا مرد آہن، اگر چاہتا تو 490 ہجری میں عیسائیوں نے 70,000 مسلمانوں کا، بلکہ اس سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اس کا بدلہ برابر لیتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدلہ لیتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن سن 1187 عیسوی میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے شام میں، پورے ارض مقدس میں، پورے فلسطین میں یہ اعلان کرایا کہ جو اپنے دروازے بند کر لے اس پر ظلم نہیں ہوگا، جو ہتھیار نہ اٹھائے اسے نہیں مارا جائے گا، جو کمزور ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، سب کو عام معافی کا اعلان حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اللہ تعالی نے اس نیک دل خلیفہ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی، جو جنگ کے میدان میں اپنے لشکر کو اپنی فوج کو جھونکنے سے پہلے رات کی تنہائی میں اٹھ کر، کھڑے ہو کر تہجد کی نماز میں اپنے پروردگار کو سسکیاں لے لے کر پکارتا تھا اور آہوں بھری دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگتا تھا، جب صبح میں وہ لشکر کے درمیان میں گھس کر میدان جنگ میں قدم رکھتا تھا تو فتح اور کامیابی اس کا مقدر ہو کر اس کے قدم چومتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ سارے مسلمانوں کی صفوں کو آگے بڑھاتا ہوا، کامیابی کے جھنڈے لہراتا ہوا سب کو فتح اور کامیابی سے ہمکنار کرتا تھا۔ آج پھر ایک دوسری مرتبہ پوری دنیا دوسرے سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے۔ ہم لوگ خواب غفلت میں، سونے میں، مستیاں کرنے میں، عیاشیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ عرب کے حکمران اٹھیں گے، یہ اسرائیل کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں گے،